بنی اسرائیل کے ڈاؤن فال کی وجہ بار بار بتائی، اللہ نے بار بار بتائی کہ نصیحت پکڑ لو، سمجھ لو تم نے مسٹیکس نہیں کمٹ کرنی۔ وہ 4-5 وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اور مشکل آپ کو پتہ ہے زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات یہ تو پارٹ آف دا پیکج ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا نا کہ ہم تو آزمائیں گے تمہیں، بھوک سے، پیاس سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف لائف سے۔ تو آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے نا کہ مجھ پہ کوئی مشکل آئی ہے تو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی ذکر، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ۔ تو دیکھیں میں انہیں کہتا ہوں وظیفہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو چیک لسٹ دوں گا۔ وہ چیک لسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مشکلات سے فائدہ اٹھانا، ان سے اخذ کرنا کہ یہ مشکلات آئی کیوں ہیں اور یہ مشکلات مجھے کیا سکھا رہی ہیں، یہ اصل ذہانت ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہ صرف تسبیح کر لی جائے اور وظیفہ کر لیا جائے اور سیکھا نہ جائے کہ یہ مشکلات آئی کیوں۔ تو سیکھنے کے لیے کچھ چند ایک چیک لسٹ ہے، وہ سب سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیک لسٹ، جب بھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے اللہ نہ کرے، یا یور کارڈز آر ڈاؤن اور آپ کو لگے زندگی تنگ ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کہیں اللہ کی توحید میں تو آپ کہیں کمپرومائز نہیں کر رہے، کہیں آپ میں اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا ڈاؤن فال شروع ہی کب ہوا؟ جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کی، جب انہوں نے سونے کا بچھڑا بنا لیا اور وہ اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلیز دیکھیے کہیں آپ کوئی ایسے کام میں تو نہیں لگے ہوئے جو توحید کے خلاف ہے، جس میں شرک ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سے عقائد ایسے ہیں جو بہت شرکیہ عقائد ہیں، بدعات پر مبنی ہیں۔ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اگر انہیں اس طرح سے سمجھاؤ، لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، کہیں ہم غیر اللہ سے تو مدد نہیں مانگ رہے، کہیں ہم غیر اللہ پہ تو توکل نہیں کر رہے، کہیں ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے جس میں شرک اکبر ہے یا ایون شرک کی کوئی اور قسم پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے توحید۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکل وقت ہوتا تھا، ان پہ ڈسٹریس میں ہوتے تھے، تو وہ ان کے الفاظ سن لیں، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کیا چیز ریوائز کرتے تھے؟ توحید، توحید، اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ توحید ریوائز کرتے ہیں جب مشکل آئی ہو۔ یہ دعا کیا سکھاتی ہے؟ توحید ریوائز کرتے ہیں جب مشکل آئی ہو۔ دوسری چیز، دوسری چیک لسٹ، کہ کہیں آپ کا مال تو حرام کا نہیں ہے۔ مشکلات کے آنے کی بہت بڑی وجہ حرام کی کمائی۔ چیک لسٹ دیتا ہوں میں تاکہ ہم مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ حرام کا مال تو نہیں ہے، کیونکہ حرام کا مال ہے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ دعا یا قبول ہوتی ہے یا محفوظ، اللہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا نا، رد نہیں ہوتی۔ لیکن کتنی خطرناک بات ہے کہ جس کی حرام کی کمائی ہے اس کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی۔ ٹھیک ہے، نہ محفوظ ہوتی نہ قبول ہوتی۔ حرام کی کمائی تو نہیں ہے، اس پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس پر آج کل بڑے کم لوگ غور کرتے ہیں۔ تیسری چیک لسٹ، اور یہ ساری بنی اسرائیل کے واقعات سے ثابت ہے کہ جب وہ شرک میں لگے، حرام میں لگے، فساد مچانے لگے، تیسرا جو چیک لسٹ ہے کہ کہیں آپ کوئی گناہ کے عمل میں تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا عمل جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں، اور آپ کو ریمائنڈرز بھی آ رہے ہیں لیکن آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں، آپ نے اس گناہ کو عادت بنا لیا، تو مشکل آتی ہے۔ جب بندہ ویسے نہیں سمجھ رہا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذرا ویک اپ کال دیتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، کوئی گناہ کے عمل میں مستقل تو نہیں لگے ہوئے۔ ایک ہے کہ مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا، وہ ہم سب سے ہوتا ہے، ہم سب انسان۔ ایک ہے مستقل لگا ہونا، مستقل لگا ہونا، کہیں وہ تو نہیں ہے۔ یہ تیسری چیک لسٹ ہے۔ چوتھی چیک لسٹ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے کام کرنے کے لیے بتائے ہیں، جو اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کہیں اس میں تو کمی نہیں آ رہی۔ کیونکہ مشکلات آنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بیسک احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، فرض نماز ادا کرنا کتنا بیسک حکم ہے، کتنا بیسک حکم ہے۔ فرض نماز جو شخص ادا نہیں کر رہا، آپ مجھے بتائیں اس کو وظیفہ کیا فائدہ دے گا؟ اگر اس کو وظیفہ بتا بھی دیا جائے، اس کو کوئی ذکر بتا دیا جائے، اگر وہ فرض نماز نہیں ادا کر رہے
تو پھر کیا مقصد ہے؟ پھر مشکل سے سیکھا تو نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے خواتین کو، پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت سے احکامات دیے ہیں، تو کیا ان احکامات پہ عمل ہو رہا ہے؟ کہیں کمی تو نہیں آ رہی؟ یہ دیکھنا چاہیے جب مشکل آئے۔ اور 5ویں چیک لسٹ جو ہے کہ حقوق العباد میں تو کہیں کوتاہی نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، کسی کے ساتھ سختی تو نہیں کی ہوئی، کسی کی زندگی تو عذاب نہیں بنائی ہوئی۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے جب فساد شروع کیا، آپس میں قتل و غارت شروع کی، ایک دوسرے کے حقوق ضمن کرنا شروع کیے، کتنا برا ڈاؤن فال آیا انہیں۔ تو یہ 5 چیک لسٹ جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے، جو واقعات ہیں یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ قوموں کا ڈاؤن فال تب ہوتا ہے جب ان سے موٹی موٹی یہ 5 مسٹیکس ہوتی ہیں، اور بھی بہت ہیں، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، توحید میں کمی، شرک، ٹھیک ہے، یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں غلط عقائد کی وجہ سے تو ہم پہ مصیبت نہیں آئی ہوئی، مشکل نہیں آئی ہوئی۔ لیٹس ریوائز آر توحید، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اپنی توحید کو ریوائز کرتے ہیں۔ نمبر 2، کہ حرام کی کمائی تو نہیں ہے، کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کہیں کوئی ایسا کام مستقل تو نہیں میں کر رہا جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، مستقل تو نہیں ناراض کیا وہ اللہ کو۔ اگین کلیئر کر رہا ہوں، مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم سب سے ہوتا ہے، لیکن مستقل ایک گناہ کرنا تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے حکم دیے ہمیں کرنے کے لیے، کہیں ان میں تو کمی نہیں آ رہی۔ اور نمبر 5، کہ حقوق العباد میں تو کہیں کمی نہیں آ رہی، کہیں کسی رشتہ دار کا تو دل نہیں دکھایا ہوا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا۔ دیکھیں ایک بندہ، اس نے بہنوں کو وراثت نہیں دی، اس کو وظیفہ کیا افیکٹ کرے گا؟ اس کو وظیفہ بتا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنا بڑا حق اس نے مارا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا نا کہ جو کوئی بھی میری وحی سے، میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، سورہ طٰہٰ کی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ تو زندگی جب تنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ چیک لسٹ سامنے لانی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وظیفہ بھی افیکٹ کرے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، آسانی بھی پیدا کرے گا۔ تو ہمیں پرانی قوموں سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانی دے، عافیت دے، اور آپ سب کے لیے میں دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتاً طیبہ دے۔